بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ ممتاز صحافی سجاد عباسی کی کتاب صحافت بیتی پر اظہار خیال کریں گے۔ یہ 7 دہائیوں پر محیط پاکستانی صحافت کی کہانی ہے اور 7 اہم عینی شاہدین کی زبانی ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ یہ کتاب ہے جسے صحافت بیتی کہتے ہیں۔ یہ کتاب سجاد عباسی صاحب نے مجھے ایک تقریب میں پیش کی اور اس کے بعد میں نے اس کا اجمالی جائزہ لیا تو مجھے ایسا نظر آیا کہ جیسے انہوں نے صحافت کی پوری تاریخ لکھ دی ہے۔ اس میں جن لوگوں کے انٹرویوز شامل ہیں ان میں محمود شام صاحب ہیں، مظہر عباس ہیں، وسط اللہ خان ہیں، انور سن رائے ہیں، نزیل لغاری ہیں، عارف الحق عارف ہیں اور زاہد حسین ہیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے بڑے نام ساتھ ان کے انٹرویوز شامل کیے ہیں۔ ان انٹرویوز میں انہوں نے بڑی حد تک ایسے سوالات کیے ہیں جس سے صحافت کے مختلف ادوار کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک لحاظ سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مختلف ادوار میں صحافت کن کن مسائل سے دوچار رہی ہے اور کس طرح کی قدغن، کس طرح کی پابندیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ سجاد عباسی صاحب ہمارے علاقے کے ہی ہیں۔ ہم اس کو پنڈی کو، رال پنڈی کو پھیلا دیں اگر، تو یہ مری سے ملکہ ایبٹ آباد کے علاقے بیروٹ میں پیدا ہوئے ہیں 1971 میں۔ 1971 میں 70 میں روزنامہ جسارت جوائن کی تھی۔ اس لیے سجاد عباسی مجھ سے کم و بیش کوئی 18-20 سال 19 سال چھوٹے ہیں، لیکن کیا کمال انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول بیروٹ سے میٹرک کے بعد 1986 میں کراچی چلے گئے۔ پھر ان کا زیادہ تعلق تو کراچی میں رہا اور کراچی میں انہوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی۔ ان حالات میں تعلیم کے ٹوٹتے جڑتے سلسلے کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات میں پھر ماسٹر کیا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا اس بات کا کہ زمانہ طالب علم میں ہی روزنامہ حریت میں بطور ٹرینی سب ایڈیٹر منسلک ہو گئے، جہاں حامد سعیدی جیسے اساتذہ کی نگرانی میں عملی صحافت کی بنیادی تربیت حاصل کی۔ پھر اپنے وقت کے معروف روزنامہ پبلک سے وابستہ ہو گئے، جہاں انور سن رائے اور نزیل لغاری جیسے کونا مشق صحافیوں کی سرپرستی نے صحافت میں نکھار اور قلم میں روانی پیدا کی۔ 1995 میں نزیل لغاری کے زیر ادارت جنگ گروپ کے شام کے اخبار عوام کا اجرا ہوا تو نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ سجاد عباسی یوں تو سب سے زیادہ سرکولیشن کے حامل پاکستان کے پہلے رنگین اخبار کے کم عمر ترین نیوز ایڈیٹر کا اعزاز حاصل کر گئے۔ 1999 میں امت گروپ کا پبلیکیشنز کا ہفت روزہ غازی ان کی ایڈیٹری میں آیا۔ پھر رفیق افغان نے انہیں اپنے مدیر کی ذمہ داری سونپی۔ اس جریدے نے بھی سرکولیشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ بعد ازاں سجاد عباسی امت کے ساتھ بطور جوائنٹ ایڈیٹر منسلک ہو گئے، پھر سینئر ایڈیٹر ہوئے۔ آپ گزشتہ کئی سالوں سے بطور گروپ ایڈیٹر وابستہ ہیں۔ اس دوران 2016 میں راولپنڈی اور پشاور سے امت کا اجرا بھی انہی کی کوششوں سے ہوا ہے۔ صحافتی کیریئر کی کم و بیش 2 دہائیاں کراچی میں دہشت گردی کے زیر اثر گزاری۔ یہ وہ دور تھا جب اخبار کے صفحات پر لاشوں کی تعداد سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کی طرح ہندسوں کا کھیل بن گئی تھی۔ اس حوالے سے اپنے تلخ صحافتی تجربات اور احوال اپنی زیر طبع کتاب من آنم میں بیان کریں گے۔
علاوہ ازیں 2018 میں میڈیا ڈیلیگیشن کے ہمراہ دورہ روس کی یادداشتوں پر مشتمل ان کی ایک اور کتاب بھی جلد زیر طبع سے آراستہ ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ صحافت بیتی جس میں انہوں نے محمود شام کا انٹرویو شامل کیا ہے۔ محمود شام پاکستان کے اس وقت سینئر ترین اخبار نویسوں میں شمار ہوتے ہیں، شاید الطاف حسن قریشی کے بعد اس وقت محمود شام سینئر ترین ایڈیٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نویں جماعت میں صحافت کا گلستان سجانے والے محمود شام کی کہانی، یعنی وہ نویں جماعت سے ہی مطلب ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ وہ صحافی بن جائیں۔ پھر اس میں دیکھیں گے آپ کہ اس وقت مظہر عباس صاحب ہیں جن کا ماشاءاللہ اس وقت طوطی بولتا ہے، وہ بھی ان کے بھی انہوں نے انٹرویو لیا بڑا تفصیل کے ساتھ۔ اب مصطفیٰ اللہ خان کا بھی نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انور حسن رائے بھی ایک بڑے اخبار نویس ہیں، نذیر لغاری، عارف العارف، زاہد حسین، ان کے انٹرویوز شامل ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی جرنلسٹ کے لیے جو اپنے آپ کو صحافی کہلانے کا حقدار بھی ہے اور یا وہ بننا بھی چاہتا ہے، اسے اس کتاب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اگرچہ کتاب بڑی ضخیم ہے، لیکن سجاد عباسی صاحب نے اس کتاب سے دولت کمانے کے بجائے اسے جرنلسٹ کمیونٹی میں رعایتی نرخوں پر تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ بہت کم قیمت پر یہ لوگوں کو دے رہے ہیں، 1000 روپیہ انہوں نے قیمت رکھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحافتی برادری مفت کتاب لینے کی ہمیشہ کوشاں رہتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنی جیب میں، اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ کتابیں رکھتے ہیں کہ جو وہ دوستوں میں بانٹتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی محنت ہے، ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے، اور اس کتاب کو جو انہوں نے تحریر کی ہے، بڑی محنت کے ساتھ کی ہے، اس میں ایک مجھے کمی نظر آئی ہے۔ سچی بات یہ ہے، میں برملا اس بات کا ذکر کرتا ہوں، یہ 7 صحافیوں کا تو اس میں انٹرویو شامل ہے، لیکن میرے استاد محترم سعود سیر کا انٹرویو شامل نہیں ہے۔ شاید وہ ان کا انٹرویو لے نہیں سکے یا انہوں نے ان کو انٹرویو ہی نہیں دیا۔ وہ ایک بڑے اخبار نویس تھے اور ایڈونچرس تھے۔ یہ لوگ آج کل جو ایکسکلوسیو خبریں بھیجتے ہیں، یہ تو ایجنسیوں کی فراہم کردہ خبریں وہ چلاتے ہیں لوگ اپنے نام سے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بڑا اخبار نویس کہلاتے ہیں۔ لیکن سعود سیر وہ شخص تھا کہ جس نے اس زمانے میں ایڈونچر کیے ہیں جرنلزم میں، جب کوئی سوچ کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا اگر آئندہ کبھی کوئی کتاب لکھیں، کوئی اور مزید انٹرویوز کریں، تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ سجاد عباسی صاحب کو کچھ دائیں بازو کے لوگوں کا بھی توجہ دینی چاہیے۔ شاید کہ کتاب اور زیادہ جو نئی بنے اس میں شائع کریں تو وہ اس کا اور زیادہ وزن بڑھ جائے۔ لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ سجاد عباسی صاحب نے جو کوشش کی ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ ایک بڑے اخبار نویس ہیں اور انہوں نے جو محنت کی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی اس میں صحافت سے وابستہ لوگ استفادہ کریں گے، اور کم از کم وہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد پاکستان کی صحافت پر پچھلے 70-75 سال جو کچھ بیتا ہے اسے جاننے کا انہیں موقع ملے گا۔ شکریہ۔